بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو محمد عمران کا السلام علیکم۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو صرف دو خوف ہوتے ہیں جب بچہ ہوتا ہے، یا تو گر جانے کا یا آواز کا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کسی بھی قسم کا جانور کوئی بھی چیز اس کے سامنے لا کے رکھ دیں وہ نہیں ڈرے گا۔ ہاں، آپ اگر زور سے بولیں گے یا اوپر سے نیچے بچے کو گرائیں گے تو وہ ایک دم چلائے گا۔ ہاں، باقی جتنے بھی خوف ہیں ہم لوگ بڑے ہوتے رہتے ہیں، اس کو اپناتے رہتے ہیں۔ زندگی کے تین ایسے خوف ہیں جس میں اکثر لوگ مبتلا رہتے ہیں، ایک رزق کا، دوسرا ذلیل کا اور تیسرا موت کا۔ اگر دیکھیں تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیں گے کہ عزت اور ذلت دینے والا میرا رب ہے، رزق کا دینے والا میرا رب ہے، اور زندگی اور موت اس کے پاس ہے، تو یہ زندگی سے خوف نکال دیں، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ ایک واقعہ عرض کرتا رہوں کہ انسان جب کسی سے عشق کرتا ہے تو کتنا اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کچھ چیز اور نظر نہیں آتی۔ ایک واقعہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ایک جنگ کے اندر ان کو تیر لگ گیا تھا۔ لوگ جب تیر نکالنے لگے تو اس کی زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ حضرت علی نے کہا جب میں نماز پڑھوں تو جب یہ تیر نکالنا ہے، کیونکہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو بالکل مدہوش ہو کے، بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر گم ہو کے نماز پڑھتے تو ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا، پھر لوگ اس کے تیر نکالتے۔ ہوا کچھ یوں کہ مولانا رومی ایک بازار میں جا رہے تھے، ان کی نظر ایک دکاندار پہ پڑی۔ دکاندار کے سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ دکاندار صرف اس عورت کو دیکھ رہا تھا اور اس کی انگلیوں کے اشارے پہ سامان لے کے آتا، بوری کھولتا اور اس کو بیگ میں ڈالتا رہا۔ وہ عورت جس چیز پہ انگلی رکھتی تھی وہی چیز نکال کے دیتا رہتا، جب تک اس کی انگلی دوسری چیز پہ نہیں جاتی وہ سامان ڈالتا رہتا تھا۔ وہ دکان پر اس کی انگلیوں پہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا اور اس کو احساس ہی نہیں تھا اس کے پاس کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ یہ کام کافی دیر تک چلتا رہا۔ جب سارا سامان وہ عورت لے چکی تو اس نے کہا ان کو پیک کر دو، تو اس نے پیک کر دیا اور دکاندار سے کہنے لگے اس کے پیسے کتنے بنے؟ کہہ رہے کہ تم سے بھی پیسے لوں گا۔ تو اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور سامان لے کے جانے لگی۔ کہہ رہے تم کہاں سامان لے کے جاؤ گے؟ میں تمہارے گھر پہ چھوڑ جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ سامان چھوڑ کے واپس آیا تو ان بزرگ صاحب نے اس سے کہا میں کتنی دیر سے تمہارے پاس کھڑا ہوں، تم نے دیکھا نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور تم اس کو سامان بغیر حساب کتاب کے اس کو دے رہے گا۔ پہلے تو انہوں نے اس کا ہاتھ چوما اور پھر ان سے معذرت کی اور کہنے لگا میں اس سے عشق کرتا ہوں، اور جس سے عشق کیا جاتا ہے اس سے کسی قسم کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ مولانا رومی نے جب یہ بات سنی تو ایک دم بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ان کے شاگرد اور انہوں نے بہت کوشش کی ان کو کسی طرح ہوش آ جائے، پانی ڈالے، گلاب کا پانی ڈالے، خیر ہاتھ واتھ ہلائے تو مولانا رومی کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ اس سے کہنے لگے تیرا شکر ہے تو نے آج مجھے سچا عشق بتا دیا، عشق کسے کہتے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے عشق کے دعوے کرتے ہیں لیکن تسبیح بھی گن کے پڑھتے ہیں، نماز نوافل بھی گن کے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی گن گن کے کرتے ہیں۔ خیر وہ بزرگ چلے جاتے ہیں تو شمس تبریزی کے پاس جا کے وہ عشق کے 14 اصول بناتے ہیں، جس میں سے ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ عبادت بغیر حساب کے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جب کسی سے عشق کرتا ہے، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کے ڈر و خوف ہماری زندگی میں جو آتے ہیں ان سے ڈرنا نہ چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب اور رب العالمین ہے۔ ایک اور قصہ ہے لیلا مجنو کا۔ جو مجنو تھا لیلا کے عشق میں بڑا گرفتار تھا۔ جب اس کو ہوک اٹھتی تھی، لیلا کی یاد آتی تھی، وہ لیلا لیلا کر کے دریاؤں میں، سمندر میں، ریگستانوں میں چلتا رہتا، گرمی سردی چوٹ لگے کسی چیز کا اس کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار وہ لیلا لیلا کر کے جا رہا تھا، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہ ان کے سامنے گزرتا، نمازیوں نے دیکھا یہ ہمارے کے سامنے، انہوں نے نیت توڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مارا کہ کیوں مار رہے ہو بھائی، میں نے تمہارا کیا کیا؟ میں تو اپنی لیلا کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ کہہ رہا تجھے پتا نہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے تو نے ہماری نیت توڑوا دی۔
کہ تم کس کی نماز پڑھتا ہوں؟ کہہ رہا اللہ کی۔ اللہ کون ہے؟ کہہ رہا ہم سے ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس کو محبت کرتے ہیں۔ کہہ رہا کیسی محبت تمہاری کہ تمہیں نماز میں آتا ہوا نظر آ گیا، اور ایک میری محبت ہے کہ میں کہیں سے بھی گزر جاؤں، لیلا جب مجھے نظر آتی تو مجھے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ ویڈیو پسند آئے کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔